السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں۔ زندگی کے سفر میں ہم سب کسی ایسے ہم سفر کے متلاشی ہوتے ہیں جو ہمارا درد سمجھے، جو بنا کہے ہمارے دل کو پڑھ لے، جو ہماری کمزوریوں کے باوجود ہمیں اپنائے۔ لیکن کچھ رشتے انسان خود چنتا ہے اور کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود چنتا ہے، اور جب اللہ کسی کے لیے ہم سفر چنتا ہے تو اس میں ایسی نشانیاں ہوتی ہیں جو تقدیر کی گواہی بن جاتی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایسی 4 نشانیوں کی جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ اللہ نے آپ کے لیے ایک بہترین ہم سفر چن لیا ہے۔ پہلی نشانی، اس کا آنا آپ کے دل کو سکون دیتا ہے۔ سچی محبت دل کو سکون دیتی ہے، اور جو رشتہ اللہ کی طرف سے ہو وہ بے چینی نہیں، راحت دیتا ہے۔ جب بھی آپ اس شخص سے بات کرتے ہیں یا اس کے بارے میں سوچتے ہیں، آپ کے دل میں عجیب سا سکون آ جاتا ہے۔ نہ کوئی فالتو خواہش، نہ کوئی لالچ، صرف ایک خالص رشتہ۔ وہ شخص آپ کی دعاؤں کا وہ جواب بن جاتا ہے جو آپ نے برسوں پہلے رب سے مانگا تھا۔ قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے، اور اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی نفسوں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ تو سکون پہلی نشانی ہے، اور یہ دل سے محسوس ہوتا ہے، زبردستی نہیں ہوتا۔ دوسری نشانی، وہ آپ کو دین کے قریب لے آتا ہے۔ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ شخص آپ کو گناہوں سے روکے، نیکی کی طرف بلائے۔ جب بھی آپ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کا دل اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ وہ آپ کی نماز یاد دلاتا ہے، آپ کے سجدوں کو سنوارتا ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ کی آخرت کے لیے فکر مند ہوتا ہے۔ ایسا ہم سفر نعمت ہوتا ہے جو دنیا کی محبت میں ڈوبا ہو، لیکن آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر رکھتا ہو۔ ایسے لوگ کم ہوتے ہیں، اور جب رب ایسے لوگ عطا کرتا ہے تو یہ محبت نہیں، یہ ہدایت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، جو شخص آپ کو رب سے جوڑ دے وہی سب سے خالص محبت کرتا ہے۔ تیسری نشانی، اس کا ہونا آپ کی کمزوری نہیں، آپ کی طاقت بن جائے۔ وہ شخص جو مشکل وقت میں آپ کا ہاتھ تھامے، جب سب چھوڑ جائیں تو وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو۔ وہ آپ کے عیبوں کو دنیا پر ظاہر نہ کرے، بلکہ دعاؤں میں رب سے آپ کے لیے آسانیاں مانگے۔ وہ شخص اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ رب ایسے ہی لوگوں کو ہماری زندگی میں بھیجتا ہے جو ہمیں ٹوٹنے سے پہلے سنبھال لیں۔ سچی محبت وہ نہیں جو صرف ہنسی خوشی میں ساتھ ہو، بلکہ وہ ہے جو آزمائشوں میں صبر کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑا ہو۔ اگر آپ کی زندگی میں ایسا کوئی شخص ہے تو سمجھ لیجئے وہ رب کی طرف سے بھیجی گئی راحت ہے۔ چوتھی نشانی، آپ دونوں کی دعائیں ایک دوسرے کے حق میں قبول ہونے لگے۔ جب دو دل رب کے لیے جڑتے ہیں تو ان کی دعائیں صرف اپنی نہیں، ایک دوسرے کے لیے بھی اثر رکھتی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی زندگی میں آسانی آتی ہے، اور جب وہ آپ کے لیے دعا کرے تو آپ کی راہیں ہموار ہو جائیں۔ تو یہ رب کا اشارہ ہے کہ یہ رشتہ زمین کا نہیں، عرش سے لکھا گیا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دلوں کی زبان رب کے دربار تک پہنچتی ہے، جہاں دعائیں خاموش ہوں لیکن قبولیت بولتی ہے۔ اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو رک کر سوچئے، کہیں رب نے آپ کے لیے وہ بہترین ہم سفر تو نہیں چن لیا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ جب کسی کے لیے ہم سفر چنتا ہے تو وہ صرف جسم کا ساتھی نہیں ہوتا، وہ روح کا ہمراز ہوتا ہے۔
ایسا ہم سفر جو آپ کے دل کی کیفیت سمجھے اور آپ کو اپنے ساتھ رب کے قریب کر دے۔ تو اگر آپ کو یہ چار نشانیاں کسی میں نظر آئیں تو شکر ادا کریں، کیونکہ رب نے آپ کو ایک نعمت عطا کی ہے جس کی قدر ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ اور اگر آپ ابھی تنہا ہیں تو رب پر بھروسہ رکھیں، وہ آپ کی قسمت میں ضرور وہ ہم سفر لکھے گا جو آپ کے لیے سکون، محبت، دعا اور آخرت کی کامیابی لے کر آئے گا۔ بس دعاؤں میں سچی نیت رکھیے اور یقین رکھیے، اللہ اپنے بندوں کو کبھی ان لوگوں کے حوالے نہیں کرتا جو ان کا دل توڑ دیں۔ وہ ضرور وہی شخص لائے گا جو آپ کی تقدیر سنوار دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں اپنے حق میں کہ اے اللہ ہمیں وہ ہم سفر عطا فرما جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ ہو۔ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں وہی ہمارا ہم سفر بنے، لیکن اللہ وہ دیتا ہے جو ہمیں چاہیے، نہ کہ جو ہم چاہتے ہیں۔ اللہ کا چنا ہوا ہم سفر ہمیں مکمل کرتا ہے، ہمارے اندر کی کمیوں کو سمیٹتا ہے اور خاموشی سے وہ سب کچھ بن جاتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ وہ انسان ہمیں اندر سے بہتر بناتا ہے، وہ ہمارے دل کو سنوارتا ہے، ہماری روح کو نرمی دیتا ہے۔ ہم اکثر آئیڈیل پارٹنر ڈھونڈتے ہیں، لیکن رب سول ہیلر بھیجتا ہے۔ یہ وہ ہم سفر ہوتا ہے جو ہمیں اپنی نہیں اللہ کی طرف کھینچتا ہے، اور یہی اللہ کی چناؤ کا کمال ہے، وہ غلطی نہیں کرتا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یاد رکھیں سجدے میں مانگی گئی دعاؤں کے جواب میں جو ہم سفر ملتا ہے وہ صرف ساتھ نہیں نبھاتا، وہ جینے کی وجہ بن جاتا ہے۔ اللہ جب رشتہ بناتا ہے تو وہ صرف دنیا کا نہیں، آخرت کا بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ایسا ہم سفر ملا ہے تو شکر ادا کریں، اور اگر ابھی نہیں ملا تو یقین رکھیں رب کسی کو آپ کے لیے خاص بنا رہا ہے۔ بس دعاؤں میں اخلاص رکھیں اور سجدوں میں وہی مانگیں جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے۔ دنیا میں ہر رشتہ کسی نہ کسی شرط پر بنتا ہے، خوبصورتی، پیسہ، تعلیم یا خاندانی معیار، لیکن اللہ کا عطا کردہ رشتہ بغیر کسی شرط کے قبولیت سے جڑا ہوتا ہے۔ وہ شخص آپ کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ آپ کی خامیوں کو بھی اپناتا ہے۔ وہ کہتا نہیں، صرف دکھاتا ہے کہ محبت صرف اچھے دنوں کی نہیں، ہر دن کی ہوتی ہے۔ وہ آپ کو بدلنے کی نہیں، بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب آپ کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ میں جیسے بھی ہوں وہ مجھے ویسے ہی چاہتا ہے، تو سمجھ لیں یہ اللہ کا دیا ہوا رشتہ ہے، یہ عام نہیں، خاص ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، رب کا دیا ہوا ہم سفر دعا نہیں، تقدیر ہوتا ہے۔ محبت وہی خوبصورت ہوتی ہے جو دعاؤں سے نکل کر تقدیر بن جائے، اور جب رب کسی کو آپ کے لیے چنتا ہے تو اس کا آنا نہ دیر سے ہوتا ہے نہ جلدی، وہ عین وقت پر آتا ہے جب آپ اس کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے اگر ابھی تنہا ہیں تو مایوس نہ ہوں، سجدوں میں مانگتے رہیے، کیونکہ اللہ کے یہاں دیر ہو سکتی ہے مگر انکار نہیں۔ اور جب اللہ کسی کو آپ کی زندگی میں بھیجتا ہے تو وہ صرف ہم سفر نہیں، وہ زندگی کی دعا کا حاصل ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، میری آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ میرے ہر سننے والے کو ایسا ہم سفر عطا فرما جو ان کے دل کا سکون، دین کا ساتھی اور آخرت کا وسیلہ بنے۔ اور اللہ تعالیٰ میرے تمام بہن بھائیوں کی دعاؤں پر
کن فرما دے۔ آمین ثم آمین۔